اور تعریف اور مدح کرنا اور نچوڑ بیان کرنا بات لمبی ہو جائے. قرآن مجید جی آیت پڑھی اللہ رب العالمین نے جو لاؤ کیا درود شریف تو اگلی آیت فرمایا اللہ اور اللہ دے فرشتے رسولہ دے صلات کر دے، یعنی حضور دی شانہ بیان کر دے، تعریف بیان کر دے اور آپ دا مرتبہ دنیا چ آخرت بڑھاؤ دے. کیا ایمان والے ہو تسی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی محبت کرو، آپ بھی جنی تعریف اور نعتاں بیان ہو سکتی ہیں کرو، آپ بھی شان ہر محفل اور مجلس دعائی دیو. اور بالکل جسے ابن فارض رحمۃ اللہ علیہ مصری آندا بالکل اشعار مناسب حال ہے. ارا کل مدن فن نبی مقصرا، تو لالا زور حضور دی شان جنہ لاؤنا تیری تعریف اور مدح نو میں کام نہیں سمجھتا. تو اجے اس حد تک نہیں گیا جے تھلے ہی ہیں. ارا کل مدن فن نبی مقصرا ویم بالغ المثنی علیہ وکسرا، تعریف کرنے والا سارا ٹل لا ہے کہ جنہ بیان کرنا زور لگا رہا اس کو بیان ہوں وہ سمجھتا ہی نہیں نبی ہوں کہ بیان نے کی کرنا. اذا اللہ اسنا بالذی اہلہ فما مقدار ما یمدار برا، جدو اللہ اپنی کتاب کی تعریفاں رسول دیا کردا مخلوق کی تعریف نے اتنے کی کرنا؟ یہ تو کچھ بھی نہیں. اس تو جدو صلات کیا وہ ترجمہ اللہ اور اللہ کے فرشتے حضور کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا ان کی تعظیم شان بنانے میں لگے ہوئے ہیں اس دنیا کی بھی آخرت جی. سانوں میں جڑا حکم ہے وہ سارا کہ محبت کرو، تعریفاں کرو اور آپ دا مرتبہ اور شان جڑی بلند کرو. اے سارا صلات دے معنی ہے جنہوں درود کیا کہ نا فارسی گل مکا دینے بیا لفظ ہی پڑھو، یہ لفظ پڑھنے بھی اس سے محبت دی ایک علامت ہے کہ اسی ہور کرن جو کہ نہیں پکار اٹھنا ہے کہ اللہ اپنے نبی دا بھلا کر تو دنیا شانہ بلند کر جنہیں رستہ بکھا. اگلی آیت کی ہے یہ نال ہی اللہ نے کیا تمہوں یہ حکم ہے یہ چمگادڑ جڑے نا رات دے پرندے کافر انہوں جنی دشمنی نبی پاک نہ کسی نہ یہ سمجھے یہ روشنی کا منار ہے یہ لائٹ آف کر دیو ساری دنیا سے اندھیرا ہو جائے. کیونکہ عیسیٰ موسیٰ صاحب پیغمبر انہوں تو بالکل خالیت. میں ہر عیسائی یہودی نے اپنی کتاب کر کے ویخ لیا جائے انہوں نے نمونے سے چل کے ایک دن بھی گزار لین بدماش بننا. کوئی شراب پی لیا نبی کوئی زنا کر رہا کوئی بیٹیاں نے حاملہ یہ کتابیں چکی پھر دے. انہوں اگر نبی مننے رسول اللہ کے کہنے سے مننے احسان منو تسی یہ چاہتے جی اس نبی نو داغدار کرتا جائے. جب ایک کوئی ہوں رہبر رہ گیا مینار نور تو ہے ظلمت گہے جہاں میں تیری طرف ہے آنکھیں اس بہارے دیکھ رہا. ہوں دنیا نے جب چانن لبنا تو مدینہ لبنا اور ہوں کوئی نہیں پچھلے نبیوں کا گم کر بیٹھے بدقسمت لوگ. ہاں ویر پہ بھی چانن مک جائے تو بس پھر نہ عورت نہ بدماشی کرے مرد نکاح اتنے ہو رہا ہے یورپ سے باقاعدہ منظور کرتا مردنا نکاح کر رہے رجسٹر ہوں عورتیں بدماشی کر رہی ہیں گدھیاں اور جانور وہ کرنا چاہتے تب حضور دے دشمن. اللہ نے اگلی یاد کیا بھائی فرشتے اور اللہ اس کام سے لگا تو تسی بھی کرو تے جڑے دشمن وہ کی کرن گے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ تے جڑے اللہ اور دے رسول نوں دکھ دیندے. ہر عالم مندا بھی اللہ نوں دکھ کدا دینا اللہ نوں سارے بے ایمان مندے اللہ نوں دکھ ہوئی دینا جدوں دے نبی نوں گال کڈی اللہ نوں کڈی نبی گھروں بنیا. اس تو جتھے آؤں کہ اللہ رسول کی اطاعت مطلب اللہ نے آپ تو آ کے دسنا نہیں پیا حلال ہے حرام رسول بھیجا تدے کہتا میں ہوتے رسول قضا تعالیٰ جڑا رسول دی مندا بھائی اللہ دی مندا. رسول ہوں جڑا کوئی چھوٹی جی شے نہیں وہ اس دنیا چ اللہ تعالیٰ دا نائب ہے وہ طرفوں بول رہا وہ گل مننا اللہ دی گل مننا اور وہ انکار کیا. اللہ نے کیا جڑے اللہ رسول نوں دکھ دیں انہوں دی سزا کی ہے لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اے یاد رکھنا بچے بیٹھے اللہ نے نہیں کیا کہ اگلی دنیا جو نہیں لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے. وعد لهم عذاب مہینہ اور اللہ نے ان کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا. جو اللہ دی عدالت جان گے ایسی سزا دو گا ذلیل اور رسوا ہو کے. مگر یہ دنیا انہوں نے جڑی لعنت ہے آخرت دی لعنت رہن دیں دے ہوں سارے لگے کمپیئر کہ اگے سزا ہو اگے نہیں اتنے آتا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی لعنت ہے. یہ لعنت ہے اسے ٹنگ تے جان سزائے موت دیتی جاؤ گی. اس دنیا سے انہوں نے سب کچھ انہوں کا ضبط اور بالکل اٹکاتے جان گے کہ تمہیں اگے جا کے جڑا پوچھنا وکرا. اور یہ لیے ایک ہو رہا ہے پڑھا وہ بھی بڑے کم دی ہے کیونکہ اج کل بھی بے ایمان ہوتے مرتد کی سزا کوئی نہیں آئی. مرتد اگر دین تو پھر گیا تو آپ جا کے بھگتتا پھرو گا اتنے کوئی سزا نہیں. یعنی رسول اللہ دیا بے شمار حدیثاں پوری امت کا اتفاق خلیفیاں کا نافذ کرنا جنہیں دین بدلا قتل کر وہی مکر گئے. یعنی دین کی ہر گل کی مٹی پلیت کرنا چاہتے ہیں. اسلام ایک قسم کا ایسا کمرہ بہ جنہوں کی بڑے تین جی نکل جائے تماشا کرنا ہوئے کافر. اسلام نے آخیا نہیں دل مندا تو باہر رہ اگر آنا ہی نہ یہ اس طرح ہی جی فوج بھرتی ہو کے کوئی آخے نا ہوں نہیں میں رہنا
کورٹ مارشل ہونا ہے، یہ مذاق نہیں دین، پھر تیری سزا موت ہی ہے۔ بالکل واضح ہے جی، مگر مکر رہا ہے کہ نہیں کوئی سزا نہیں، مرزائی بھی آتے ہیں یہ پرویزی بھی آتے، کیونکہ وچوں یہاں کے چوروں اسی بھی وہی ہیں، جی قانون بن گیا سانوں ہی مار دینا ہے، اس نام مراد آتے مرتد دی سزا کوئی نہیں، اگے جا کے نہیں، اتنے بھی آیت ہی جو اتنے پڑھی ہے وہی آیت اتنے پڑھوں گا، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ جڑے مرتد ہون گے تو مرن تک پھر بھی توبہ نہ کرن، کافر ہی مرنا چاہن تو سزائے موت دیتی جائے، انہوں نے اللہ نے آکھا کہ ان کے اعمال دنیا میں بھی ضائع ہو گئے، آخرت میں بھی ضائع گئے۔ آخرت کی گل تو سمجھ آؤں جتنا بے ایمانہ دے دنیا کس طرح انہوں نے اعمال ضائع ہو گئے، یہ ہوئی اسلامی قانون کا سارا مال ضبط، بیوی وہ نکاح چ باہر اور وہ سزا موت۔ اس تو اللہ تعالیٰ نے دونوں سزاواں مرتد لی بھی اور حضور نو گال کرنے والی بیان کرتی کہ دنیا اور آخرت دونوں چ لعنت۔ اگے جا کے گل رہے تو ویکھن گے تو لوگ اتنے کی پتہ لگے کہ نبی دی کی حرمت اور عزت ہے، اللہ نے کہا نہیں دنیا چ ہی لعنت ہے، اور جویں اسلائی صاحب لکھتے کہ اعمال سارے دنیا ضائع ہو گئے مرتد، کی مطلب کہ بالکل وہ کوئی شہری حق نہیں رہا، پھر مسلمان حکومت زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں، وہ علاج سزائے موت۔ اس تو میرے پراؤ عزیز تھوڑا جا بیان کرتا، درود پاک اللہ دے رسول علیہ السلام نے جڑا سکھایا، یہ حضور نہ محبت کا پیمانہ۔ حدیث پاک الفاظ آئے مینوں تانوں سارے نے اس دولت نو سمیٹن کی کوشش کرنی چاہیے، ان الناس بی یوم القیامت اکثر من الیاسر، دن قیامت دے تواڈے سارے چوں مسلمانوں چوں میرے نیڑے وہ ہونے ہیں جڑے میرے سے زیادہ درود پڑھ، درود پاک جنہ پڑھو گئے پیمانہ ہی، اس تو ہی پتہ لگنا بھی تو اپنے نبی نہ کنی کی محبت رکھنا چاہیے۔